انقلاب کے لیے لانگ مارچ میں شامل کر کے 3-4 لاکھ تو نہیں نکل سکے، 3-4 ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں۔ یہ ایسا لانگ مارچ، یہ ایسا انقلاب کہ جو 3-4 گھنٹوں کا روزانہ ہوتا ہے اور 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ مارچ ختم ہو جاتا ہے، وہ انقلاب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوٹ کے بدھو گھر کو آتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بار بار للکارتا تھا اور 6 ماہ پہلے جو یہ بات کرتا تھا کہ جناب ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور جب وہ ایک پیج پھٹنے لگا تو پھر زرداری کے گھٹنوں کو پڑھنے لگا، اور زرداری سے جواب ملا تو پھر 6 ماہ کے بعد، ان 6 ماہ میں یہ نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہا، اور جب وہاں سے جواب ہوا تو پھر لوٹا بدھو گھر کو، جنہوں نے 22 سال اس کی پرورش کی تھی، پھر ان کی طرف لپکا اور سہولت کاری عارف علوی اور دیگر کچھ لوگوں نے کی۔ کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر پھر صبح انقلاب آ گیا، اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ انڈیا کے چینل کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پھر ایسا انقلاب آیا کہ موصوف کہتا ہے کہ جناب زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا، ان کو کرپٹ کہنے کا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، آج پھر یو ٹرن لے رہا ہے، آج پھر یہ صفائی دے رہا ہے کہ میں تو ان کو چور ڈاکو نہیں کہتا، مجھے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کہی ہے۔ اگر اس وقت کسی انڈیویجول نے، کسی اکا دکا نے اس کے کان میں کہہ دیا ہو کہ یہ بیانیہ بناؤ چور ڈاکو کا، تو وہ ادارے کا بیانیہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت جنرل پاشا سمیت کچھ لوگوں کی بات تم مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ادارے کا بیانیہ ہے یا ادارے کا موقف ہے، تو پھر آج تو ادارے کا ترجمان اور ذمہ داران یہ بات کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، تو آج کیوں نہیں مانتے؟ آج تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے اس کا کھیلنے کا مقصد پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا ہے۔ آج تو ایک ادارہ نہیں، ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو کھلواڑ اس نے کیا اور اللہ اور رسول کا نام لے کر جس کثرت سے اس نے جھوٹ بولا، اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر وہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر آج ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معیشت سے کھلواڑ کیا، اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہم بات کرتے تھے تو ہم غدار ٹھہرتے تھے، ہمارے پہ غداری کے مقدمے یہ بناتا تھا، یہ پنجاب حکومت، یہ خیبر پختونخوا حکومت جب مذہب کی آڑ میں اللہ اور رسول کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا تھا، اور جب اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتا تھا، اس پر جب میں نے بات کی تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مقدمہ میرے پہ بنا دیا
आज अदारों में बैठे लोग ये बात कर रहे हैं कि मजहब से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आज अदारों में बैठे लोग ये बात कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने की तो दूर की बात, 2 करोड़ मजीद लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक छत 50 लाख लोगों को देने की बजाय कई छतें लोगों की छीन ली इस शख्स ने अपनी पॉलिसियों की वजह से। और आज अगर ये बात कर रहा है कि मैं मार्च कर रहा हूं और ये मार्च अगर इस्लामाबाद लेकर जाना चाहता है और इस खूनी मार्च के जरिए, और हमें इल्म में है कि किन किन जगहों पे इन्होंने मंसूबाबंदी की हुई या खून रेजी की, उसमें एक पॉइंट गुजरात भी है। और इस्लामाबाद के चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटियों में जिन लोगों की खिदमात ली हुई हैं, प्रोफेशनल लोगों की, जो पैसा खर्च किया हुआ है, वो क्या हुकूमत वक्त के इल्म में नहीं है? और उसका एक एग्जाम्पल, एक आपने वो क्या गंडापुर, जो गंडापुरी अमीन अली अमीन, वो शरबत की शीशी वाला, शहद वाला, वो दिन को भी शहद पीता है और रात को भी पीता है। और मसूफ का जो सरबराह है वो सूंघता है। और ऐसे लोगों को हाथ में ये मुल्क की भागदौड़ आ जाएगी तो फिर ये अपने मकासद के लिए कितनी लाशें गिरा सकते हैं, कितने जनाजे अपने प्यारों के लोग उठाएंगे, इसका किसी को अंदाजा है? जब चाहे जो चाहे खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी, 7188591400।